فاروقی آفیشل الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج وفي مقام آخر هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في الظلمات البر والبحر صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے دوستو، آج کے کلاس میں اور آج کے سبق میں آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ انسان کی جو ستارہ ہے اس کی مطابق انسان کی بیماریاں کیا ہے، اور وہ بیماریاں جو انسان ان کے شکار میں آ جاتا ہے اور انسان کے لیے وہ تھوڑا خطرناک بھی ہو سکتی ہے، یعنی جس انسان کا جو ستارہ ہو اس کی مطابق اس انسان میں کچھ بیماریاں پائی جاتی ہے، یا وہ بیماریاں ہوگا، یا اس کے زندگی میں کبھی کبھار وہ بیماریاں ان پر اٹیک کر سکتی ہے۔ تو وہ بیماریاں کیا ہے جو ستارے کے ساتھ انسان میں آ سکتی ہے، یعنی انسان کا جو ستارہ ہو وہ بیماریاں بھی ان میں آ سکتی ہے۔ تو آیا آپ حضرات میں یہ بیماریاں تو نہیں ہے؟ اگر یہ بیماریاں آپ کے وجود میں ہے تو روحانی طریقے سے اس کا علاج بھی آسان ہے، یعنی روحانی طریقے سے آپ ان کے علاج کر سکتے ہیں کسی عامل سے، یا ہم بھی آپ کو بتائیں گے، آپ سیکھ لیں وہ طریقہ تو آپ بھی خود عامل بن جائیں گے، تو آپ خود اپنا علاج کر لیں، دوستوں کے لیے کر لیں، سیکھ لیں۔ صحیح ہے؟ تو وہ کون سی بیماریاں ہیں جو ستارے کے ساتھ انسان کے نام کے ساتھ وہ بیماریاں ہو جاتی ہے اور انسان کو اٹیک بھی کر سکتی ہے، اور میں آپ کو آسان سا مثال بھی سمجھاتا ہوں۔ ہمارے علماء کرام ایسا کرتے ہیں، اور یہ ایک حدیث مبارک کی مفہوم بھی ہے، یعنی ہمارے معاشرے میں یہ دستور بھی ہے، مسلمان کے معاشرے میں ہے یہ، کوئی بھی بچہ جب پیدا ہو جاتی ہے اور اس میں بیماریاں زیادہ ہو، کبھی ایک بیماری کبھی دوسرا بیماری، اور وہ بچہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو علماء کرام کہتے ہیں کہ اس بچے کے نام تبدیل کر لے، نام تبدیل کر لے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں گے کہ یار نام وہ بھی تھا، اور اگر ہم آگے رکھیں گے تو یہ بیماریاں تو نام نے نہیں لائی، وجود میں بیماریاں تو نام نے لایا نہیں ہے نا، تو کیوں ہم نام تبدیل کر دیں، یا نام سے کسی بیماری ختم ہو جائے گا؟ نہیں، ہمیشہ عقل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ہمارے پاس جو دین آیا ہے نا، یہ نقل سے آ چکا ہے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا ہے، احادیث نے بھی علیہ السلام نے بتایا ہے، ہم اسی پر عمل کرتے ہیں، تو ہم تب کامیاب ہیں، اور یہ ہم سیکھیں گے۔ تو اس لیے یہ علم ہے، اور جب آپ علم سیکھیں گے، ان پر آپ جائیں گے تو آپ کے لیے مشکلات نہیں ہوگا۔ تو یہ بیماریاں جو آتی ہیں، جب آپ نے ایک نام رکھا تو اس نام کے مطابق ستارہ انسان کا ایک ہو گیا، آپ نے نام چینج کیا تو ان کا ستارہ بھی چینج ہوا، تبدیل ہوا۔ جب ستارہ تبدیل ہوا تو بیماری بھی تبدیل ہو گیا، اور جب بیماری بھی تبدیل ہو گیا تو پرانا والا بیماری ختم، بچہ ٹھیک۔ صحیح ہے؟ تو یہ ہے، اور یہ جب ہم نے اپنے استادوں سے سبق پڑھا تھا اور یاد کرتا تھا، تو اس وقت میں نے استاد سے یہ سوال کی کہ حضرت جو ہمارے معاشرے میں بچوں کے نام تبدیل کرتے ہیں، کیا وجہ یہ ہے؟ تو استاد محترم نے کہا کہ بالکل یہی وجہ ہے، جب نام تبدیل ہو جائے تو ستارہ تبدیل ہو جائے گا، جب ستارہ تبدیل ہو جائے گا تو بیماری تبدیل ہو جائے گا۔ تو دوستو چلے شروع کرتے ہیں کہ کون سی ستارے کی جب انسان کا وہ ستارہ ہو تو ان میں کون سی بیماری آ سکتی ہے، اور ان کی جو علاج ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں آپ کو بتائیں گے۔ جو ہم تعویذات پر جائیں گے نا، نقوش بنانے میں،
تو جب نقوش کے طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اس وقت انشاءاللہ میں ان بیماریوں کی جو تعویذات ہے انشاءاللہ ان کی مجموعہ بنا کے اسے جو تعویذ بناتی ہے اور اس مریض کو دیتی ہے انشاءاللہ وہ میں اگلے درسوں میں آپ کو دوں گا۔ لیکن ابھی جو ہمارا درس ہے وہ یہی ہے کہ آپ صرف بیماری جان لیں کہ ستارے کی کون سی بیماری ہے جو انسان پر آ سکتی ہے اور وہ انسان کے ساتھ اہم ہے۔ آج کل تو ویسے بھی ہم مختلف اعضاء کاتے ہیں نا، تیز مثالیں وغیرہ، تو ہمارے وجود میں ہر قسم بیماری آتی ہے، لیکن چند مخصوص بیماری وہ ہے جو ستاروں کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ہم وہ بیماری ذکر کرتے ہیں جو ستاروں کے ساتھ ان کا کیا ہے، تعلق ہے اور ان کی علاج ہو سکتی ہے، تو ہم انہی پر جائیں گے۔ صحیح ہے، باقی جو بیماری ہے ہمارے اعضاء کی، خوراک کی وغیرہ بے اختیاری کی وجہ سے آتی ہے اس پر ہم نہیں جاتا۔ ہمارا جو اہم مقصد ہے تعویذات کی شرائط میں، ہم نے کورس عملیات کا جو شروع کیا ہے وہ تعویذات کی شرائط، آپ تعویذات کی شرائط جان لیں اور مریض کی بیماری اور ان کے متعلق آپ علاج کر لیں، تو ہمارا کورس اسی پر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ہر بیماری نکالتے ہیں اور ان کا آپ کو علاج بتاتے ہیں، نہیں، ہمارا صرف مجموعہ ایک خاص اسباق ہے اور وہ شرائط پر مبنی ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی میں اس طرح کرتا ہوں، آپ کو تھوڑا سا زوم کرتا ہوں اور ایک کاغذ پہ سب لکھتا ہوں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں، اس لیے اس میں آپ کے لیے آسانی ہوگا لکھنے میں بھی اور یاد کرنے میں بھی۔ صحیح ہے، تو چلیں آتے ہیں ان بیماریوں پر۔ جی ناظرین، ابھی یہ طریقہ جو ہے میں بورڈ پر بھی لکھ سکتا تھا لیکن وہ تھوڑا مشکل تھا، یعنی آپ کے سمجھ میں نہیں آتا تھا، اس لیے کیمرہ دور سے پھر قریب کرنا تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور یہ بہت زیادہ اہم ہے، یہ آج کی جو ویڈیو ہے اور آج کی جو کلاس ہے یہ سبق بہت اہم ہے، اور جب میں نے اپنے استاد سے یہ سبق سیکھی تو مجھے بہت پسند آیا، اس لیے کہ اس میں ذاتی بیماری بھی معلوم ہو جاتی ہے، اس کا علاج بھی انشاءاللہ اگلے درسوں میں آپ کو بتا دوں گا۔ اور اگر کہ کوئی ساحل آپ کے پاس آ جائے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی آسانی ہوگا۔ تو اگر آپ کسی کی ستارہ معلوم کرنا ہے یا طبیعت مزاج معلوم کرنا ہے تو وہ ہمارے درسوں میں گزر چکا ہے، لیکن آج پہلا ستارے کے بارے میں ہم بتاتے ہیں، اور ستاروں کی تھوڑا سبق زیادہ ہے، کچھ درس سے زیادہ بھی ہوگی۔ صحیح ہے، تو مثال اگر کسی ساتھی کا ستارہ ہو زحل، تو اس کا تعلق زحل ستارے کا تعلق انسان کے ساتھ جو ہے وہ زحل کا تعلق گردن سمیت پورا سر مجموعہ، صحیح ہے، پورا سر مجموعہ، یعنی جس کی زحل ستارہ ہو تو یاد رکھنا ہے اس کی طبیعت بھی تیز ہوگا، اس لیے کہ اس کا دماغ کا مسئلہ لازمی ہوگا۔ صحیح ہے، غصہ بھی تیز آئے گا، کنٹرول سے بھی باہر ہوگا، یعنی مزاج بھی زیادہ تیز ہوگا، سر پر اس کا درد بھی زیادہ ہوگا، کبھی ادھا سر پر کبھی پورا سر پر، ٹینشن پریشانی، تھوڑی یہ مشکلات ان کے لیے ضرور ہوگا۔ صحیح ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم ہوگا، لیکن آ سکتی ہے ان کے اوپر سر کی بیماریاں، ان پر زیادہ آنے کی امکانات ہے۔ جس انسان کی زحل ستارہ ہو اس انسان کی زیادہ تر بیماری سر میں ہی ہوگا۔ آگے ہم جائیں گے ترتیب سے، تو ترتیب سے آگے جو ستارہ ہے وہ ہے شمس، اور شمس جس کا ہو کان، اور کان کی پردہ بایا گردہ، ان کی بایا گردے میں بھی مسئلہ آ سکتی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہاں وہاں فیل ہوگا یا بایا گردے میں پتری ہوگا، بایا گردہ زخمی ہوگا، نہیں، یہ بالکل میں نہیں کہتا ہوں، علم غیب اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، پیغمبر کوئی نہیں دیا ہے، تو لیکن یہ بیماری ان کے ساتھ ٹچ ہو سکتی ہے، یعنی یہ بیماری ان پر اٹیک کر سکتی ہے، اور اس کا علاج بھی آسانی سے ہم کر سکیں گے انشاءاللہ اگلے درسوں میں۔ تو کان پر درد ہوگا، کان جو ہے نا پھیف، یعنی بچوں کی جو کان میں پھیف ہوتی ہے، یا کان میں خون، یا کان کی آواز کم، صحیح ہے، تو کان کی بیماریاں، فردوں کی جو پردے کمزور، یا اس ترتیب سے، صحیح ہے، یہ شمس، اور شمس کی جو 4 حروف تھے تو وہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، وہ منسع ہے، زحل کی ابجد اور شمس کی منسع۔ چلے ہم آگے بات کرتے ہیں، شمس کے بعد جو ستارہ آتا ہے اس کا نام ہے قمر،
اور قمر جس انسان کا قمر کا ستارہ ہو تو دونوں انکے یعنی دونوں انکی کی نظریں کمزور ہوگا، آنکھوں پر درد ہوگا، آنکھوں سے پانی آئے گا، آنکھوں کے اندر وہ سرخ خون کی جو ٹکڑا آتا ہے یہی ہوگا، فردہ ہوگا وغیرہ وغیرہ، یہ بیماری دونوں کحلی صحیح ہے، یہ بیماری ان کے ساتھ اٹیک ہو سکتی ہے جو ان کی ستارے کے ساتھ منسلک ہے، ان کے ساتھ ہے۔ چلے ہم آگے بات کرتے ہیں تو تیسرا ستارہ وہ ہے نہیں چوتھا ستارہ، تیسرا تو ہو گیا سوری، چوتھا ستارہ جو ہے وہ ہے مریخ۔ مریخ اگر جس کا ہو کندھوں کی بیماری ہوگی، کندھے بھاری، کندھے پر درد، کندھوں میں مختلف سب بیماریاں آ سکتی ہے، پشت صحیح اور دایا گردہ، تو اللہ نہ کرے ایسا آ جائے، لیکن بہرحال یہ بیماری ان کو اٹیک کر سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے سارے مسلمانوں کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، ہر قسم بیماری آفت سے محفوظ رکھے، لیکن یہ ہمارے عملیات کا سبق ہے اور یہ اٹیک ہو سکتی ہے، تو انشاءاللہ اس کی علاج بھی ہم آگے بتائیں گے۔ آگے ہم جائیں گے، اس کے بعد جو ستارہ آتا ہے وہ ہے عطارد۔ عطارد جس کا ہو دماغی کمزوری، دماغ رگے بند، جسے مسان کی بیماری، یہ کیا ہے مرگی کی بیماری بھی ہوگا، ان کے ساتھ دماغی کمزوری بھی ہوگا، تو مختلف بیماریاں ان پر اٹیک کر سکتی ہے۔ زبان یعنی صحیح کام نہیں کرے گا، کم کام کرے گا، صحیح بات کرنے میں دشواری ہوگی، مختلف ایسی بیماری ان کو آئے گا۔ دونوں ہاتھ پاؤں میں درد ہوگا یا ہاتھ پاؤں میں تھوڑا مشکلات ہوگی، صحیح ہے، گرم ایسے مسئلہ یا مختلف بیماری ہاتھوں میں بھی ان کی آ سکتی ہے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں مشتری جمعرات کے دن جو ستارہ ہے، تو جگر کا مسئلہ ہوگا، معدے کا مسئلہ ہوگا، قبض، درد وغیرہ وغیرہ۔ چلے ہم اور دل یا وال کمزور ہوگا یا دل پر بوجھ کمزوری کی وجہ سے ہوگا یا دل کم بڑھ جانے کی وجہ سے ہوگا، مختلف بیماری آ سکتی ہے، تو ان کے ساتھ بھی۔ چلے ہم آگے بات کرتے ہیں، اس بیماری کو جو میں بتاتا ہوں اس کو لکھنا ہے، صحیح ہے، کافیوں میں۔ آگے ستارہ ہے آخری ستارہ دوہرا یعنی جمعہ مبارک کی، اگر یہ ستارہ جس کے ساتھ ہو تو ان پر بھی یہ بیماری آ سکتی ہے، مثال مثانہ کی کمزوری، سینہ، جنسی اعضائی مخصوصہ یعنی کمزور وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق تھا۔ چلے میں ایک اس کلاس میں جو ہمارے ساتھ کورس میں شامل ہوا ہے کسی ایک بندے کے میں بات کرتا ہوں، ان کا ستارہ معلوم کرتا ہوں اور ان کی مزاج معلوم کرتا ہوں، ان کی بیماری کہ کون سا بیماری ان پر اٹیک کر سکتی ہے۔ اور یہ بہت اہم اس لیے ہے نا کہ مثال آپ کے پاس کوئی مریض آیا نا تو اس کی نام آپ نام پوچھ لیں، نام کیا ہے، فلاں نام ہے، اچھا آپ کا یہ نام ہے، پہلے آپ بتائیں یار، آپ کا تو ذہن میں آ جائے گا فلاں ستارہ ہوگا۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، میرا پاس ایک ہمارا اس کلاس میں حصہ لینے والے جو ساتھی ہیں ان میں سے ایک ہے محسن خان، دیوبند سے ہے، ہمارے انڈیا سے ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ میں ان کی تھوڑا سا بات کرتا ہوں۔ اچھا میرے پاس محسن بھائی آ گیا اور کہا کہ حضرت میرا حساب کر لے۔ میں کہوں گا نام کیا ہے محسن؟ اچھا یار آپ کا تو طبیعت آتشی ہے، صحیح ہے، سخت طبیعت ہے، غصہ بھی ہوگا زیادہ، تو چلے آپ کی ستارہ جو ہے وہ ستارہ زحل ہے، کیا ہے سوری ستارہ اس کا ہے، یہ دیکھ لے آپ ترتیب سے، یہ میم جو آیا ہے یہ چوتھی جملے میں آیا ہے، چوتھی جملے میں منسع ہے، اور منسع میں پہلا میم استعمال ہوا تو پہلا اس میں کیا ہے، ستارہ کیا ہے ان کا، منسع، ستارہ ان کا ہے یہ مریخ ہوگی، اور اس کی جو طبیعت ہے آتشی، سوری برابر ہو گئے، اور کیا ہے باقی اس کی بیماری، اگر وہ پوچھنا چاہتا ہے کہ میرا بیماری کیا ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یار آپ پر یہ بیماری آ سکتی ہے، مثال کندھوں پر بیماری یا پشت یا دایا گردہ مختلف، آپ مریض سے پوچھ لیں کہ آپ کا یہ بیماری تو نہیں ہے، اگر ان میں یہ بیماری موجود ہو تو ان کے مطابق آپ علاج کر لیں، اگر یہ نہ ہو تو بس کسی کانا اعضاء کی وجہ سے کوئی بیماری ہوگا، صحیح ہے،
تو یہ آج کا کلاس تھا اور بہت آسان بھی ہے، اس کو یاد کرنا ہے۔ ہمارے یہ جو سبق ہے نا ستاروں کے بارے میں، یہ تھوڑا سا تفصیلی ہے۔ اچھا آج تو یہ تھا، کل کے سبق میں اگر اللہ نے زندگی دیا تو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ حضرات کو بتائیں گے کہ کون سی ستارے کے ٹائم میں کون سا تعویذ لکھنا ہے اور وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تو انشاءاللہ وہ کل کے درس میں ہم آپ کو بتائیں گے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلا ویڈیو۔